ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اصلاح کرنا، ایک ہوتا ہے فساد بنانا، یہ دونوں متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ اصلاح یہ ہوتی ہے کہ اپنے غیر موجود بھائی کے بارے میں اگر کوئی غلطی بھی ہے اس کی تو دوسرے بندے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو اس کے اوپر غیبت کر رہا ہے، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میرا بھائی ایسا نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں خود اس سے بات کروں گا، وگرنہ میرا یقین ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے، اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہے۔ یہ اصلاح ہو گئی۔ اب کوئی آ کے کہے کہ آپ کا بھائی ایسا ہے، فلاں مومن ایسا ہے، تو پھر آپ اس سے زیادہ بڑھ کر آگے سے چار باتیں اور بنائیں، ہاں یار بالکل مجھے تو 10 سال سے پتہ ہے کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اصلاح کی بجائے بگاڑ آ گیا، ایک فاسق کی خبر کی آپ نے تصدیق کر دی، وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف، تو یہ اصلاح نہیں ہوئی، بگاڑ ہو گیا، انتشار ہوا، فساد کھڑا ہوا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایماندار مومن ہو اور اپنے مومن بھائی کی اصلاح تو کیا کرنی ہے، اس کا دفاع بھی نہ کر سکے۔ غیر مومن جب اس پہ کیچڑ اچھال رہا ہو یا کوئی مومن بھی اس پہ کیچڑ اچھال رہا ہو تو اپنے بھائی کا دفاع بھی نہ کر سکے، ایسے بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ساری نیکیاں جو ہوتی ہیں نا اللہ کے خوف سے ہوتی ہیں۔ جب بندہ نڈر ہو جائے، اپنی ذات کا، انا کا، اپنے اسباب کا، اپنے اموال کا خوف رکھے اور اللہ کا خوف چھوڑ دے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، سورہ ملک پڑھے، کیا تم نڈر ہو گئے ہو اس ذات پاک سے جو آسمان پہ اپنی حکومت اور قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور زمین تمہیں چکی کی طرح رگڑ کر رکھ دے، کیا تم نڈر ہو گئے ہو؟ ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہاں فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو پھر اصلاح کا ماحول بنے گا۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اب یہی بات ہے دنیا کے اندر جو بھی بے دینی ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرا جا رہا۔ 150 مرتبہ قرآن نے اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی پاور مان جاؤ، ڈر جاؤ اس سے۔ تم جو غیر اللہ سے ڈرتے پھرتے ہو، غیر اللہ اپنا نفس بھی ہے، غیر اللہ مفادات بھی ہیں، غیر اللہ برادری بھی ہے، کنبہ قبیلہ بھی ہے، صرف خالی یہ نہیں کہ غیر اللہ مرے ہوئے بزرگ ہیں۔ ان کے خوف سے، ان کے ڈر سے تم اصلاح کی بجائے بگاڑ کی طرف جا رہے ہو۔ کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، شرط رکھیے کہ بگاڑ چھوڑ کر اصلاح کرو گے، اللہ کا خوف رکھو گے، شاید کہ تم پر پھر رحم کیا جا سکے۔ شرط ہے نا، شرائط پوری ہوگی تو مطالبہ ہو جائے گا، اگر شرائط ہی پوری نہیں ہوگی تو مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ہر شخص یہ مطالبہ رکھتا ہے، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، ہر بندہ دعا کرتا ہے، لیکن اس رحمت کے جو شرائط ہیں اگر وہ شرائط پورے نہ کیا جائیں تو مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ زحمت سے رحمت کی طرف آنا، اللہ کی پاور کو ماننا ہے۔
غیر اللہ کی پاور کو رد کر دینا ہے. کسی طرح بھی غیر اللہ کے اندر پاور نہیں، نہ زندے کے اندر نہ مردے کے اندر. تو اصلاح کا پہلو جب کسی بھی تحریک اور تنظیم کے اندر آ جاتا ہے، پھر جا کر وہ تنظیم تحریک پھلتی پھولتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی کسی دوسرے صحابی کے بارے میں کچھ اعتراضات کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے چہرہ لال ہو گیا. وہ کہنے لگا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو مردہ کا. تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بدری صحابی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا ہوا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ تو اس کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے. یہ تھی وہ تربیت. ادھر بھی صحابی ہے، ادھر بھی صحابی ہے. اگر وہ غلط بات کہہ رہا ہے تو فوراً اس کو ٹوکا گیا کہ خبردار، ایسی بات میرے بھائی کے بارے میں نہ کہو، وہ اللہ کا مومن بندہ ہے. لیکن یہاں الٹ ہوتا ہے، بغض، کینہ اور حسد کی بھرمار ہوتی ہے. بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سورہ فتح کے اندر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا، محمد الرسول اللہ اور ایمان والے لوگ، رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، محبت اور پیار سے، نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ پیٹھ پیچھے بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں. اشداء علی الکفار، ان کی سختیاں تو کافروں کے لیے ہوتی ہیں. لیکن آج الٹ ہو رہا ہے، کافروں سے دوستیاں ہیں، میل ملاپ ہیں، میٹنگیں ہیں، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گپے لگانا ہے. مومنوں کے لیے غیبت ہے، بغض ہے، بہتان ہے، کینہ ہے، حسد ہے. پھر مطالبہ یہی ہے کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے گا. اللہ فرماتے ہیں پہلے شرائط پوری کر پھر رحم ہوگا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے کوئی قوم. آج جو ہم کیٹیگری دیکھ رہے ہیں، ہمارے اپنے ایک اصول ہیں. محنت کش کو کمی بنا دیا گیا، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اچھا، جو حرام مال کھانے والے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں سے بیگار لیتے ہیں، دنیا داری کے اندر سیٹل ہیں، ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، وہ اعلیٰ قوم بن گئے. اور پھر کمزور قوم، جس کو یہ کمزور سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ اللہ یاد دلاتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے یہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے. بڑا اترا رہا ہے تو قوم پہ، قبیلے پہ، مال اسباب پہ، پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتا ہوا پانی ہے جس سے حیوان بھی پیدا ہو رہا ہے، اسی پانی سے تو پیدا ہوا ہے. تیری حقیقت یہی ہے، یہی تیری حقیقت ہے. آج تو پارسا بن کر نظر آ رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کے اوپر تیری نظر ہی نہیں جا رہی، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، حالانکہ تیری سوچ خود اپنی حقیر ہے، اعلیٰ ظرفی نہیں ہے. اسلام تعلیم دیتا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی رسول ہے، وہ
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے یا ابن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کے اندر بہت ٹھیس پہنچتی۔ وہ خود نہیں کہتے، کوئی اور صحابی سن رہا تھا تو اس نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اس طرح سے اس قریش نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کالی ماں کے بیٹے۔ اللہ کے رسول نے بلوا لیے۔ لفظ دیکھو کیسا بولا ہے، افیک الجاہلیتا، کیا تیرے اندر اب بھی جہالت موجود ہے جبکہ تو مومن ہے؟ تیری زبان تیرے کنٹرول میں نہیں، تو اپنے مومن بھائی کے لیے ایسا گندا لفظ بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو پھر وہ دوڑتا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور نیچے لیٹ کر کہتا ہے کہ جس منہ سے تیرے بارے میں نے غلط بات کی ہے، تجھے اختیار ہے کہ اس منہ کو اپنے پاؤں سے رونت دو۔ میں اس منہ کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، اس منہ نے ایسی بات میرے بھائی کے بارے میں کیوں نکالی ہے؟ یہ ہے ایمان۔ ہم تو پٹاری کھول لیتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، جو جھوٹ، جو بہتان، جو غیبت، جتنا غصہ ہوتا ہے، اور نکالتے بھی اس کے سامنے نہیں ہے۔ اگر سامنے نکالیں تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ کسی غیر متعلقہ آدمی کے سامنے اپنا سارا جھوٹ اور غصہ اور بہتان اور غیبت اور کینہ جو اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، بلکہ گواہ بنا لیتے ہیں اس کو بھی کہ یار تو بھی سن لے، فلاں میرا بھائی بہت گندا ہے، بہت خراب ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو؟ فکرے تم تو اس سے کراہت کرو گے۔ یہ عادتیں کب ختم ہوں گی؟ اسلامی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے یہ، ایک کو دوسرے سے نفرت کے اندر ملنے نہیں دیتی، جن کو ہم نے سجا رکھا ہے اپنی دل و دماغ اور زبانوں کے اوپر۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جس قوم کو برا کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ خیر رکھی ہو، وہ کہنے والے سے زیادہ اچھے ہوں۔ آج ایک اور مسئلہ بھی چلا ہوا ہے، مجھے پرسوں ایک فون آیا، اپنے گھر کے بارے میں کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ مجھے بیوی تنگ کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیوی کو فارغ کر دوں۔ میں نے کہا کیا تنگ کرتی ہے؟ کہتا ہے مجھ کی اس کی عادتیں پسند نہیں ہیں، نفرت بھرے الفاظ بولتی ہے، فلاں کرتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کا قرآن پڑھ، شاید تجھے سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے اس میں اللہ نے زیادہ خیر رکھی ہو، اور جس کو تم پسند کرتے ہو اس میں شر موجود ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آنے والے وقت کو اپنا دشمن کیوں بناتے ہو؟ ہاں یہ اسلام میں اختیار ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان معاملہ نہیں چلتا تو دونوں کو اختیار ہے کہ دونوں اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں، لیکن یہ بات کیسے ممکن ہو گئی کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، مجھے اس کی بات پسند نہیں ہے، مجھے فلاں پسند نہیں ہے، فلاں پسند نہیں۔ اگر اس سے زیادہ تجھے اذیت دینے والی مل جائے پھر کیا کرے گا؟ سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی بیویاں ان کی دعوت کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھگایا نہیں ان کو۔
آخری دم تک ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنا بڑا بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ حوصلے بھی جواب دے جاتے ہیں۔ عسیٰ ان یکون خیرم منکم، ممکن ہے جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اللہ کا قرب ہو اس کے پاس، انصاف ہو، تقوی ہو، ایمان ہو۔ تم نے مال صرف شکل اور یعنی کہ معیار بنایا ہے، شکل اور مال کو، جائیداد اور جاگیر کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عام مومن جو ہے، اس کے مقابلہ میں اگر 1000 بادشاہ فرعون بھی آ جائے تو اللہ کی نظر میں اس عام مومن کی زیادہ قدر ہے، کیونکہ عام مومن پہ اللہ کی رحمت ہوگی اور فرعون بادشاہ پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ معیار اسلام والا بنے گا تو بات بنے گی نا۔ ہاں جی، آگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اکثر ہمارے گھروں کے اندر، عورتوں کے اندر بھی یہ بہت بیماری ہے، آپس میں ایک دوسرے کی، وہ کالی ہے، وہ بھینگی ہے، قد کی چھوٹی ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو فلاں ہے۔ اگر ایماندار مومنہ ہے تو رحماء بینہم کا قانون کدھر گیا؟ مرد مومن کے لیے رحم کرنے والا ہے اور مومنہ عورت کے لیے رحم کرنے والی ہے، محبت اور پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے والی ہیں۔ اللہ تو یہاں کسی مشرک کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مشرک کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ کانا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کالا ہے، بھینگا ہے۔ عام قانون ہے یہ، چاہے جائے کہ ہم مومنوں کے اندر یہ نقص نکالنے شروع کر دیں۔ ہمارے ہوتے ہیں نا اکثر رشتے، تو پھر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، دل کچھ اور چاہتا ہوتا ہے، زبان کچھ اور بیان کر رہی ہوتی ہے، بلا وجہ اعتراضات ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کی شکل پہ اعتراض ہے تو کس نے بنائی ہے شکل اس کی؟ رنگ پہ اعتراض ہے تو کس نے بنایا رنگ اس کا؟ اگر قد پہ اعتراض ہے تو کس نے بنایا قد اس کا؟ یہ ڈائریکٹلی اللہ کی ذات پہ اعتراض آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بہتر یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں کرتے، کہیں اور صحیح، کہیں اور صحیح۔ اعتراضات کی کیا وجہ ہے اللہ کی تخلیق میں؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الزام نہ لگاؤ، تلمیز نہ کرو۔ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ یقین کریں قیامت والے دن پتہ چلے گا جب یہ کتاب فرشتے تمہارے ہاتھ میں تھمائیں گے اور میرے ہاتھ میں تھمائیں گے اور کہیں گے کیا کیا کہتے رہے ہو، اس میں خود دیکھ لو۔ یہ پھر کہے گا ما لہذا الکتاب، کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس میں تو کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی گئی۔ اگر میں نے اتفاقی طور پر کوئی جملہ منہ سے کہہ دیا تو وہ بھی لکھا پڑا ہے۔ یہاں تو جان بوجھ کر گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، واہ میرے مالک کیسی پیاری بات کی ہے، کبھی غور کیا ہوتا قرآن پہ؟ اللہ فرماتا ہے انفسکم، اس کا مطلب ہے جس کو تم الزام دے رہے ہو وہ بھی تمہارا حصہ ہے۔ مالک نے فرمایا اپنے آپ کو، یعنی اگر ایک مسلم بھائی دوسرے مسلم بھائی کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، مت سمجھے اس کو غلط کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو غلط کہہ رہا ہے۔
اپنے آپ کو غلط کہہ رہا ہے وہ، ولا تلمزوا انفسکم۔ اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو بنے بنائے معاشرے بگاڑ دیتی ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ مومنوں کی جماعت کے اندر اب شیطان بت کو نہیں پجوا سکتا، قبر کو نہیں پجوا سکتا، ببانگ دول کوئی شرک نہیں کروا سکتا۔ واحد ایک راستہ اس کے لیے بچتا ہے کہ ان کے درمیان نفاق پیدا کرے، عداوت پیدا کرے، اعتراضات پیدا کرے۔ کانوں میں کہتا رہتا وہ تو بڑا آکڑ خاں ہے، وہ تو کسی کو جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب میں نے بھی کہہ دیا ہاں واقعی یار وہ تو آکڑ خاں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے شیطان کی مان لی۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے حکم کے مطابق کہہ رہے ہیں اصلحوا بین اخویکم، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائیوں کی اصلاح کرو، خیر خواہی کرو، بہتری کرو۔ شیطان نے مجھے وسوسہ دے دیا کہ اس کے اندر اختلاف پیدا کرو، تو میں نے کس کی مانی ہے؟ اگر اللہ کی مانتا تو جماعت قائم رہتی، معاشرہ قائم رہتا۔ میں نے شیطان کی مانی ہے، اس لیے تتر اور بٹیر بن گیا ہے، جدائی ہو گئی، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا۔ اگر کوئی مومن ہے بھی تو استقامت والا مومن ہی نہیں ہے۔ آفات اللسان، یہ ساری چیزیں جتنی میں نے گنوائی ہیں یہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ زبان سے۔ لسان زبان کو کہا جاتا ہے نا، اور آفات کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں کہ تباہیاں ہی تباہیاں۔ دنیا کی تباہیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی کسی کا۔ انسان کو اللہ نے بڑی ہمت دی ہے، یہ دریاؤں کے رخ موڑ دیتا ہے، یہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن زبان سے نکلنے والی آفت جو ہے اس کا ڈائریکٹ اثر دل پہ ہوتا ہے، انسان کے دل کو چور چور کرتی ہے، انسان کے دل کو توڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع فرمایا کہ انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گوشت کے لوتھڑے ان کی ضمانت تم دو کہ ناجائز استعمال نہیں کرو گے، تو اگر تم مومن ہو تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ان دو لوتھڑوں میں تھے، ایک لوتھڑا یہ زبان ہے، دوسرا لوتھڑا وہ مرد کی شرم گاہ ہے جو حلال کے علاوہ کہیں استعمال نہ ہو۔ اب ہم الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ایک سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو غلط استعمال نہیں کیا، اللہ نے بچا دیا، ہم زنا کی طرف نہیں گئے۔ اب دوسرا لوتھڑا جو ہے، کبھی اس کے بارے میں گارنٹی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے، کہ الحمدللہ آج پورے دن کے اندر میں نے اس کو غلط استعمال نہیں کیا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو گارنٹی دے لے۔ یہ آفتیں جو نکل رہی ہیں اور تباہی پھیل رہی ہے، یہی وہ مرکزی چیز ہے۔ اسی زبان سے شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اسی زبان سے گالی دی جاتی ہے، اسی زبان سے ہی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کر کے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہاں جی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اگلی بات میں آپ کو دعوت دوں گا، سورہ حجرات کی یہ آیتیں ہیں 10، 11، 12، 13، 14، یہ 4-5 آیتیں ضرور پڑھیں، پھر اپنے آپ کو ان آیتوں کے سامنے پیش کریں۔ کیا ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم سے خیر لوگوں کو میسر آئے گی، یا ہماری زبان وہ شر بول رہی ہے کہ ہمارے اپنے بھی محفوظ نہیں ہیں ہم سے؟ دوسروں کو خیر کیا ملے گی، ہمارے اپنے بھی محفوظ نہیں۔ تو برے نام نہ رکھو۔ لا تنابزوا بالالقاب۔ آج ہم اپنی فیلڈ کے اندر دیکھیں، باہر کو چھوڑ دیں جو جہاں لوگ بیٹھے ہوئے، کیا ہم ہر بندے کا وہ صحیح نام لیتے ہیں جو رکھا ہوا ہوتا ہے؟ کچھ تو محبت سے بگاڑے جاتے ہیں نا۔ اللہ دیتا کتنا پیارا نام ہے، جب اس کو دتو کہیں گے،
غلام اللہ کو غلامہ کہیں گے، فقیر اللہ کو فقیریہ کہیں گے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے، بلا وجہ وہ فلانا نہیں تھا جو آنکھ سے کانا تھا، بھئی اس کا نام بھی ہے، کوئی باپ کا نام بھی ہے، یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے جو آنکھ سے کانا تھا؟ اور جس کی گردن ٹیڑھی تھی بھئی وہ ٹانگ سے لنگڑا تھا، وہ یہ عام محاورہ چل رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کے برے القاب نہ بناؤ۔ کیا اگر کسی عبداللہ عبد الرحمن کو لنگڑا کہہ کر بلایا جائے تو کوئی خوش ہوگا؟ اگر آپ اس کے سامنے آپ یہ کہہ دیں تو کیا وہ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ کے بندے کو جب آپ غلط کہہ رہے ہو کہ اللہ خوش ہوگا؟ بنانے والا کون ہے؟ کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ اکبر۔ ایمان کے بعد یہ ساری چیزیں بہت بری ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو، بعد الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن انسان ترسے گا ایک ایک نیکی کو۔ اب گناہ زیادہ ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ زبان کا استعمال غلط کر لیا، ہاتھ کا استعمال غلط کر لیا، ہے مومن، نیکیاں اور برائیاں تلنے لگیں، ایک نیکی کم رہ گئی ہے، ایک نیکی، برائی ایک بڑھ گئی ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کہے گا پوری کائنات کوئی مجھ سے لے لے اور ایک نیکی دے دے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، کیونکہ جہنم سامنے ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ سورہ ملک پڑھ کے دیکھیں، تغیظ و زفیر، ایسے لگے گا ابھی پھٹے گی آگ، باہر نکلے گی اور پورے ماحول کو جو ہے نا وہ لپیٹ لے گی۔ تو ایسی کیفیت ہوگی۔ آج ہم اپنی نیکیاں غیبت اور حسد اور برائیوں کی وجہ سے جلا رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حسد اور غیبت جو ہے یہ اس طرح انسان کی نیکیاں کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہوتا مومن ہے۔ یہ مرد بھی سوچیں، عورتیں بھی سوچیں، کیونکہ کل فردن فردن اللہ کی بارگاہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا پڑے گا اپنے مالک کے سامنے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہاں جی، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ہاں وقت ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے۔ اپنے کرتوت یاد کر کے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ مَن لَّم يَتُبْ، اور جو نام توبہ کرے، سننے سمجھنے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم بدبخت ہے۔ اور ظالم جو ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو ظالم کہا ہے، یہی جہنمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان جو ہیں نا، کثیرن، ان سے بچو۔ اپنی طرف سے ہی مفروضہ بنا لینا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یوں کر دیا ہے، یعنی مفروضے بناتے رہنا، اندر ہی اندر اپنے پلان بناتے رہنا اور خود کو جلاتے رہنا۔ ایسے بندے کو کوئی ایسی مطلب شعوری بات کبھی سامنے آتی نہیں جو اندر حسد کر رہا ہو، جل رہا ہو، کہ اس کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ اگر واقعی تو فلاں بندے کو غلط جانتا ہے تو اس کی اصلاح کر دے، خود جا کے اس سے بات کر، میاں مجھے تیرے اندر ایک خامی نظر آ رہی ہے، تو میرا بھائی ہے، میرا پیارا ہے، یہ بات چھوڑ دے۔ نہیں وہ نہیں کرے گا، بلکہ اندر ہی بغض بھرتا رہے گا اور جب پھٹے گا بارود کی طرح
تو پھر معیار باقی نہیں رہتا کہ بھائی ہے، مومن ہے، ساتھی ہے، کون ہے، پھر جناب برود کی طرح دھواں اٹھائے گا اور تباہی پھیلائے گا۔ بچو، کثیر ظن جو ہے، ان بعض الظن اسم، جو تم سوچ لیتے ہو نا کہ یہ اچھی ہے لیکن وہ گناہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہا گیا کہ ظن سو سے بچو، حسن ظن سے کام لو۔ اگر کسی کی برائی بھی نظر آ رہی ہے تو اس نیت کے ساتھ درگزر کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے ہٹا کر بھلائی پہ لگا دے۔ کوشش کر لو، یہ نہیں کہ اس سے نفرت کرو، اس کے لیے بغض رکھو، اس کو لال پیلی آنکھوں سے دیکھو۔ ایک اور واقعہ بھی اس میں آتا ہے، میں انشاءاللہ سناؤں گا، ٹائم بھی بہرحال قریب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اب بھائیوں کی ٹو میں بھی نہ لگے رہو۔ بعض لوگ ویسے جاسوس بنے رہتے ہیں، یار پتہ کریں اس کے گھر کے اندر کتنی آمدن ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیسے کھا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈھمکاں ہو رہا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوس نہ بنو۔ کیا کرو گے جاسوسی کر کے؟ یا تو کوئی مثبت پہلو ہو کہ تم جاسوسی کر کے، وہ غریب ہے تو اس کے گھر میں جا کر کچھ ڈال دو گے، پھر تو رائٹ بنتا ہے۔ اگر تم نے صرف اس کے گھر کے حالات ہی جاننے، اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا، تم درمیان میں داخل ہو گئے، کیوں ہوئے؟ کیا کرنا چاہتے تھے تم؟ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی کبھی غیبت نہ کرنا۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ تمہارا بھائی مر جائے پھر اس کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھاؤ؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ فکرہتم وہ، نہیں کھاؤ گے، تم تو کراہت کرو گے۔ ہم تو حلال جانور جی مر جائے تو اس کا گوشت نہیں کھاتے، تو انسان تو ویسے ہی کھانے کے قابل نہیں ہے، پھر جب مر جائے فکرہتم وہ ان یاکل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم وہ۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر ڈرو اللہ سے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اپنی عادتیں بدلو، بہتر کی طرف آؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، ڈر جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے، تواب کا معنی جو ہوتا ہے نا کہ بڑی محبت اور پیار سے تمہاری طرف متوجہ ہو جانا، ایک پیکج لے کر آنا۔ ایک ضرورت مند آدمی کو کوئی بندہ ضرورت کی چیز بغیر بتائے لا کر دے دے، اور ضرورت سے زیادہ دے دے، پورا گٹھا بنا کر دے۔ ایک پھل کا دل کر رہا ہے، ٹوکرا پورا لا کے کوئی دے دے، تو اس کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں میں التواب ہوں، میں ایسا پلٹتا ہوں کہ جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں تو میں ان کی امیدوں کو برلاتا ہوں۔ پھر دوسری بات یہی ہے کہ میں الرحیم بھی ہوں، زبردست طریقے سے رحم کرنے والا، کوئی ڈیمانڈ کرے یا نہ کرے، میں زبردستی اس پہ رحم کرتا ہوں، زبردستی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من تابا، جو توبہ کر لے، غلطی کو غلطی مانتے ہوئے، غلطی کو اپنا حق نہ مانے، اپنی غلطی مانے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لے، کوئی سونے اور ہیرے جواہرات سے پیدا نہیں ہوا، ایک ہی طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان اسی طریقے سے پیدا ہوگا، تو کسی انسان کے اوپر کراہت کیوں؟
نفرت کیوں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری قومیں قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان رہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہلکی قوم کا ہے، یہ بھاری قوم کا ہے، یہ قریشی ہے، یہ وہ چنگڑ ہے، نہیں نہیں نہیں، اگر کسی کو چنگڑ بنانے والے ہو تو تم ہی ہو۔ چنگڑ کا لفظ تم نے کراہت سے بولا ہے، اور یاد رکھو اس شخص کے اوپر بولا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے بہترین پیدا کیا ہے، تو اس کو چنگڑ بنا رہا ہے، قیامت والے دن جواب کیا دے گا اللہ کے سامنے؟ لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کو، جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان پڑھ لوگ، ضد زیادہ اور علم کم، وہ بھی اعرابیوں میں شامل ہیں۔ علم جو ہے وہ حکمت سکھاتا ہے، ضد جو ہے وہ علم کو برباد کرتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ قالت الاعراب آمنا، ہم بھی تو مومن ہیں یار، ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ آگے جواب ملتا ہے قل لم تؤمنوا، ابھی تمہارے اندر وہ اطاعت آئی نہیں، ضد کھڑی ہوئی ہے، جہاں ضد ہو وہاں اسلام نہیں آ سکتا۔ لم تؤمنوا، ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی اعتراضات چل رہے ہیں، تنقیدیں چل رہی ہیں، اصلاحی پہلو ختم ہو چکا ہے، اور دعوت تمہارا یہ ہے کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے مان لی ہے، اسلام کو مانا ہے، اسلام پہ ابھی چلے نہیں ہو۔ اسلام کو جب کوئی بندہ مانتا ہے تو کفر کو چھوڑ کے آتا ہے، اور جب اسلام پہ چلتا ہے تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو اسلام پہ چل نہیں رہے اور مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، حالانکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر اترا ہی نہیں ہے، اوپر اوپر ایمان ہے، گلے سے اوپر ہے۔ اگر دلوں میں اتر جاتا، دل کرتا ہے چوری کر لو تو انسان رات کو جاگ کر چوری کرتا ہے، دل کرتا ہے برائی کر لو، انسان چھپ کر برائی کرتا ہے۔ اگر دل یہ چاہے کہ اللہ کی مان لو تو کیا نہیں مانے گا؟ اس کا مطلب ہے ابھی دل میں ایمان اترا ہی نہیں ہے۔ چوری والی بات اتر گئی ہے، چوری کرنے چلا گیا، شراب پینے والی بات اتر گئی ہے، شراب پینے چلا گیا، ہر برائی دل نے مانی وہ کر گزرا ہے۔ اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں، مومن ہوں، تو پھر انہیں تقویٰ کیوں نہیں اختیار کیا؟ ابھی ایمان اترا ہی نہیں ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان دلوں میں اترا نہیں ہے تو مومن کیسے ہوگا؟ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم آج بھی اللہ کی اطاعت کر لو، اس کے رسول کی اطاعت کر لو، یعنی تمہارا ایمان اور عمل جو ہے یہ خلاف شریعت نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال کو پھر ضائع نہیں کرے گا۔ وگرنہ دوسری سائڈ پہ اعمال ہوں گے بھی تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو ان اللہ غفور حلیم، غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بھائیو ہم سوچیں، غور کریں، اپنی عملی زندگی اس کو بہتر بنائیں۔ عملی زندگی سے ہی عقیدہ اور ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد بد عمل کوئی ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، بد معاش ہو جائے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، ماہ رمضان المقدس انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قریب ہے، اور صوم کا معنی جو ہے نا رک جانا، صائم کہتے ہیں رکے ہوئے کو۔ اب کس سے رکنا؟ لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ کھانے پینے سے رکنا۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس روزے کی وجہ سے تم کو کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ تو متقی جو ہوتا ہے بری باتوں سے رکتا ہے، کھانے پینے والی بات نہیں ہے۔
لعلکم تتقون، کھانا پینے سے رکنا تو صرف تمہاری جسمانی آزمائش ہے، یہ جسمانی آزمائش ہے، اور برائی سے رکنا تمہاری ایمانی آزمائش ہے۔ یہ دونوں آزمائشیں جب تک پوری نہیں ہوں گی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص روزہ رکھے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گالی دینا نہ چھوڑے، خیانت کرنا نہ چھوڑے، بد نظر ڈالنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیاری کیجئے، الحمدللہ پہلے بھی آپ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مزید اپنے آپ کو اور اللہ سے ڈرنے والا بنائیے، اور تقوی والا بنائیے، اور اچھے اعمال کرنے والا بنائیے۔ آپ کو یہ موقع اور ماحول مل رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کریں گے، قیام اللیل کریں گے، سارا دن بھوکے پیاسے بھی رہیں گے، صبر و استقلال کے ساتھ۔ جس طرح بھوک پہ آپ کنٹرول کریں گے، اسی طرح اپنی نظر پہ بھی کنٹرول کیجئے، اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کیجئے، اپنے معاملات پہ بھی کنٹرول کیجئے، تاکہ صحیح معنوں میں آپ روزہ دار بن سکیں۔ انشاءاللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اذکروا اللہ یذکرکم فادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اکبر۔ صفحہ درست۔